فرمایا کہ علم اس صورت میں اٹھے گا کہ جب علامہ اصغر علی جیسے علماء اٹھ جائیں گے تو ان کو ریپلیس کرنے کے لیے، ان کا جانشین بننے کے لیے، ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرا عالم موجود نہیں ہوگا، تو خلا پیدا ہو جائے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس، اپنا امیر، اپنا پیر، اپنا مقتدا، اپنا دینی پیشوا بنائیں گے۔ اور جب جاہل دینی پیشوا بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ ان کے پاس دین کے مسئلے پوچھنے آئیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت پر مبنی فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق کریں گے اور تباہ و برباد کریں گے۔ تو اگر امت کو دین کے میدان میں جاہلوں کی قیادت سے بچانا ہے تو عالم بنانے ہوں گے، عالم پیدا کرنے ہوں گے، اور ان اداروں کو آباد کرنا ہوگا، ان کی سرپرستی کرنی ہوگی، ان کی کفالت کرنی ہوگی۔ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا۔ فرمایا تمہارے پاس 4 آپشن ہیں، عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، اور مستمعا، یا ان کی باتوں کو توجہ سے سننے والے بن جاؤ، اور محبا، یا ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن خامسا، there is no any other option۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا کوئی 5واں آپشن تمہارے پاس نہیں ہے، یہ 4 ہیں، اور یہ بھی ترجیحات کے ساتھ ہیں کہ یہ آپ اختیار کریں اور یہ آپ بنیں۔